الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین، صدر مجلس اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ترمذی شریف مشہور کتاب سے ایک روایت آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہیں سے بات انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہ زمانہ ضرور بھی ضرور آئے گا جو بنو اسرائیل پر آیا تھا۔ حالات، کیفیت اور نوعیت، اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر بنو اسرائیل کے حالات سے آیتیں بھری پڑی ہیں۔ پوری سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، مکمل ان صورتوں کے اندر بنو اسرائیل کی باتیں بھری پڑی ہیں۔ آگے بھی چلیں گے تو جگہ جگہ پر یہ بیان چل رہا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں مکمل یہودیوں کا بیان ہے۔ اور سورہ بقرہ کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ آل عمران۔ آل عمران، عمران کون ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا جان حضرت مریم کے والد، انہی کے نام پر یہ صورت ہے۔ اور آپ توجہ کے ساتھ معنی پر، الفاظ پر غور کرتے ہوئے تلاوت کریں گے تو پائیں گے کہ پوری اس صورت میں نصارہ عیسائیوں کا بیان ہے۔ ان کے اوپر بہت سے حالات آئے، قرآن مجید نے ان حالات کو چن چن کر، کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ہدایت بھی آئی، گمراہیاں بھی آئیں، رسم و رواج بھی آئے، سزائیں بھی ملیں، معافی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اسی کو یاد کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ بنو اسرائیل پر جو واقعات گزرے وہ میری امت پر ضرور بھی ضرور گزریں گے، وہ بھی بالکل مطابق بمطابق، جیسے وہاں گزرے تھے ویسے یہاں حالات آئیں گے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر مانیے کہ بنو اسرائیل میں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے اپنی ماں سے بدفعلی کی ہوگی، تو پھر یہ بھی مانیے کہ اس امت کے اندر بھی یہ ضرور عمل کیا جائے گا، یہ برا کام اس امت میں بھی کیا جائے گا۔ کتنی مطابقت اس امت اور اس امت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، خوب توجہ کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک دوسری روایت ہے، اس میں تفصیل بھی بیان ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ اس حدیث شریف جس کو میں نے تلاوت کیا، اس میں یہ تفصیل یہاں پر بیان نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیان دوسرے موقع پر ہے، اور جو میں تلاوت کر کے آپ کو سنا رہا ہوں یہ بیان دوسرے موقع پر ہے، مگر دونوں میں باتیں سیم ہیں۔ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب انجام کے اعتبار سے اللہ پاک کے جب پہنچیں گے اس دن انجام کیا ہوگا؟ فرمایا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت توجہ دینے والی بات ہے۔ آج نوجوان، خصوصاً نوجوان، اس معاملے میں بہت لاپرواہ ہو چکا ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جس نظریے کو ہم مان رہے ہیں، جن خیالات اور فکروں کی ہم تائید کر رہے ہیں، جن پر ہم چل رہے ہیں، آیا اس کا انجام صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، اس چیز کی فکر ہے کہ اور لوگوں سے زیادہ بہتر ہم سوچتے ہیں، اپنا کمال ہنر اس چیز کا احساس ہے، لیکن حق کیا ہے اور حق سے ہٹا کیا ہے، اس کو پہچاننے کی صحیح سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا قالو من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ ایک فرقہ کون ہوگا جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ یہ روایت پوری ہو گئی۔ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے۔ روایت کا ترجمہ بھی تقریباً لفظ بلفظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ بالکل فیکٹ ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس امت کے اندر مختلف نظریات کا پیدا ہو جانا لازم ہے۔ یہ جیسے کسی ذات کا خاصہ ہوتا ہے، یہ اسی خاصے کی طرح اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کتنا نیک کیوں نہ ہو جائے، ولی کیوں نہ ہو جائے، صحابی کیوں نہ ہو جائے، نبی کیوں نہ بنا دیا جائے، مگر چونکہ وہ بشر ہے، چونکہ وہ انسان ہے، اور انسان کا خاصہ چند کمزوریاں ہیں، جیسے جینے کے لیے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ہوائیں چاہیے، اور کھانے پینے کے بعد فضلات کو خارج کرنا چاہیے۔ یہ انسان کا کہ ذات کا خاصہ ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ یہ میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر مذہب، ہر دین کا خاصہ ہوا کرتا ہے، اور دین کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر آگے چل کر مختلف نظریات اور مختلف خیالات پیدا ہوں گے ہی ہوں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی کے یہ بات اس وقت بیان فرما دی تھی جب کوئی فرقہ بنا ہوا نہیں تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک روئے زمین پر موجود تھی، ابھی کوئی فرقہ نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر یہ بات وقت سے پہلے بیان فرما دی۔ لہذا یہ بات رسول کی رسالت کے لیے دلیل ہے، یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ دیکھو وہ نبی ایسے تھے جن کے پاس اللہ کے پاس سے باتیں آتی تھی، وہ آگے کے حالات کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک طریقے سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور صداقت ہے۔ لہذا یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امت کے اندر مختلف خیالات پیدا نہ ہوں۔ خیالات کا پیدا ہونا لازم ہے، اس سے امت بچ نہیں سکتی۔ مگر دوسرا فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہر خیال صحیح نہیں ہوگا۔ ایک ہی خیال صحیح ہوگا، ایک ہی عقیدہ صحیح ہوگا، اس کے علاوہ جتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے وہ خیالات صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرما دیا کلہم فی النار، سب کے سب جتنے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب ذرا حالات کا جائزہ لیں تاکہ یہ باتیں ہمیں مزید سمجھ میں آویں۔ خلفائے راشدین کا زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسے کچھ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے سے انحراف کیا اور اپنی رائے کو مقدم رکھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کا مبارک زمانہ آیا، تو وہ جو خیال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، حضرت علی کے زمانے میں وہ اور بڑھ گئے اور پختہ ہو گئے، اور انہوں نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا۔ کبھی عبداللہ بن عباس کو بھیجا، کبھی ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، کبھی دوسرے صحابہ کو بھیجا،
کبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ وہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بات غلط ہے، قرآن کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ بس یہی اتنا بتلانا تھا کہ جو چیز تم لوگ سمجھ رہے ہو قرآن کی وہ مراد نہیں ہے۔ آیت تو تمہارے پاس قرآن کی ہے، آیت تمہارے پاس قرآن کی ہے، لیکن اس کا جو معنی تم مراد لے رہے ہو اللہ اور رسول کی یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ نتیجہ کیا ہوا شاید آپ لوگ جانتے ہو، ان لوگوں نے جنہوں نے ابھی اختلاف کیا تھا اب یہ اختلاف شدید ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لوگ گمراہ اور کافر کہنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں صحابہ کو، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ دونوں اکابرین صحابہ ہیں، یہ دونوں کاتبین وحی صحابہ ہیں، یہ دونوں وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر غزوات اور جنگوں میں شریک رہے ہیں، یہ دونوں وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد تھے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرماتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے علم پر اس وقت کی امت کو اعتماد تھا، یہ دونوں وہ صحابہ ہیں جو رسول کی موجودگی میں رسول کی اجازت سے لوگوں کو مسائل بتلایا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا ہمارے رسول کو ان دونوں صحابہ پر، لیکن ان لوگوں نے اختلاف جب کیا تو نتیجہ کہاں تک پہنچا کہ ان دونوں بزرگان صحابہ کو ان لوگوں نے کافر کہنا شروع کیا، نتیجتاً جنگ ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین اس زمانے میں تھے، ان کو گرفتار کروایا، ان کو قتل کروایا، بہت سزائیں دی گئیں، لیکن بہرحال فرقے کی شکل میں وہ لوگ اپنا پیر جما چکے تھے۔ اس فرقے کو خوارج کہتے ہیں۔ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ فرقہ بڑھتا رہا، پھر روافض آئے، اس کے بعد قدریہ آئے، جہمیہ آئے اور بھی دوسرے آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب فقہ کو مدون کرنے میں مشغول نہیں تھے تو شاید آپ حضرات یہ جانتے ہو کہ ان کا کام تھا مناظرہ کرنا۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلک اہل سنت والجماعت کی حفاظت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہر ان خیال سے مناظرہ کرتے تھے جو اس کے خلاف اپنے خیال کا اظہار کرتے تھے۔ آپ نے بخاری شریف کا نام بخوبی جانا ہے، بخاری شریف کا نام عام لوگوں کی زبان پر رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث بیان کی وہاں سے اور جو آخری حدیث بیان کی وہاں تک باطل فرقوں کی تردید فرمائی ہے؟ آخری حدیث، آخری باب کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آگے فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے، الاعمال یوزن، اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک روایت لائے کہ دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آخری روایت ہے۔ وہاں پر آپ نے باب کیا باندھا؟ بیان تو تسبیح کو کر رہے ہیں مگر باب کیا باندھا؟ اس پر عنوان کیا لگایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور ایک روایت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ ایک حدیث لائے اور نبی کے ایک کلام کو لائے، اس کے بعد یہ بتایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے؟ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان پر بہت بھاری ہیں۔ تو بالکل صاف صاف بات آ گئی کہ یہ کلمے میزان یعنی ترازو پر تولے جائیں گے۔ یہ روایت لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک فرقہ تھا قدریہ کے نام سے، جبریہ کے نام سے، اور بھی بہت سے نام تھے، معتزلہ تھے۔ یہ لوگ اس بات کے منکر تھے کہ اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، یہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ بحثیں عروج پر تھی، چرچے پر تھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی ایک آیت لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد لائے، اور پھر دلیل کے طور پر یہ تسبیح والی ایک روایت لائے اور ان کا رد کر دیا کہ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ اعمال نہیں تولا جا سکتا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، اللہ اور رسول نے تو یہ بتلایا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور بھلا بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا خارج ہے؟ آج اگر وہ فرقہ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ ڈاٹا تولا جا رہا ہے، آواز جو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو تولا جاتا ہے، ہوائیں تولی جاتی ہیں، موسم تولا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے جو تولی نہیں جاتی؟ آج بخار کو تولا جاتا ہے، 102 ہے یا 105 ہے۔ آنکھ کی روشنی کو تولا جاتا ہے کہ کتنے نمبر کا چشمہ لگنا ہے، یہ تولی تو ہے۔ تول کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ آج اگر وہ فرقے کے لوگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ کی شان تو بہت مبرہ ہے، آج انسان ان صفات جیسی چیزوں کو تولنے لگا ہے جو بظاہر جواہر کے قبیل سے نہیں ہے، جوہر کے قبیل سے نہیں ہے، بظاہر آراش کے قبیل سے ہیں، جس کو کہیں صفت کے قبیل سے ہیں، مگر وہ چیزیں بھی آج تولی جانے لگی ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیز پر قادر ہے، اگر وہ اعمال کو تولے، اس کی کوئی شکل بناوے، تو یہ کیا بعید ہے؟ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ میری بات یہاں تک پہنچی کہ یہ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ صحابہ کے دور سے شروع ہوئے، امام بخاری تک آئے، امام بخاری کے بعد امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، اور آگے بڑھے خطیب تبریزی، خطیب بغدادی، امام رازی، امام علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ہر قرن میں، ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اس امت کے ساتھ بہت سے خیالات وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے گئے اور مٹتے گئے۔ وقت کے علماء نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ دین کی صحیح شکل، صحیح عقائد، صحیح خیالات اور صحیح مسائل کو پیش کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک امت نے اسی کو قبول کیا ہے۔ جو بھی باتیں نئی پرانی پیدا ہوئی، وہ جو پرانی ہوئی آج آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ آج موجودہ ہمارے زمانے میں جو کچھ ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ ناجانکاری کی وجہ سے اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو کچھ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے یہ سب پرانا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نئی نئی باتیں، نئے نئے خیالات، نئے نئے طریقے یہ ایجاد ہوتے ہیں اور ایجاد ہوتے رہیں گے، ابھی ختم نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ جب قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے، لہذا صحابہ کرام نے پوچھ لیا، فرمایا یا رسول اللہ، وہ جو نجات پانے والے ہیں، وہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، آپ ان کی پہچان بتلا دیجئے، کیونکہ 72 کی پہچان پوچھنے جائیں گے تو نہ یاد رہے گا، نہ اتنا وقت کسی کے پاس ہے، اور نہ کوئی مطلب ہے۔ جو نجات پانے والی جماعت ہے آپ ان کے بارے میں ہم کو بتلا دیجئے، ان کی کیا پہچان ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ بہت توجہ کے ساتھ دو جملہ ہے، ما انا علیہ، ما منے وہ چیز، انا کا معنی میں، علی معنی پر، وہ چیز جس پر میں ہوں،
ہو گیا ترجمہ؟ ما انا علیہ، وہ چیز جس پر میں ہوں. لیکن اتنے پر رسول عربی نے بات کو ختم نہیں فرمایا. بات یہاں پر ختم نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وَأَصْحَابِي، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اگر تم اس کو لازم پکڑ لو گے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے جو نجات پانے والے ہیں. ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اسی کا دوسرا لفظ ہے اہل السنتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، آپ کے ہر فعل کو، آپ کی ہر گفتگو اور خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے. میں نے ایک بات یہاں پر عجیب کہہ دی، ہر گفتگو اور خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی دلیل ہوا کرتی ہے، اور آپ کی گفتگو تو دلیل ہے ہی. رسول کے سامنے کوئی صحابی کوئی عمل کرے، رسول نے اس کو دیکھا یا دیکھا تو نہیں، مگر بعد میں اگر صحابی نے بتلایا، اسی صحابی نے بتلایا یا دوسرے صحابی نے بتلایا، رسول کے کان نے سنا، اس پر نکیر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، ایسا آئندہ مت کرنا. اگر خاموش رہ گئے تو وہ صحابی کا عمل ہماری شریعت کے اندر دلیل بن جاتا ہے، سنت بن جاتا ہے. یہ ضابطہ ہے اسلام کا. اسلام پورا کی پورا ضابطے پر بنا ہوا ہے. اسی ضابطے کا نام ہی تو شریعت ہے. شریعت کا معنی ایک ترجمہ ضابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شریعت کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور جو جس چیز کا راستہ بنا دیا جائے اسی کو کہتے ہیں ضابطہ. تو ما انا علیہ، اس کا دوسرا لفظ اگر ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ اہل السنتی. اہل السنتی، جس چیز پر میں ہوں، یعنی جو میرا عمل ہے، جو میری بات ہے، جو میری خاموشی ہے، اس کو لازم پکڑو. بات واضح ہو گئی کہ سنت کو، سنت رسول کو لازم پکڑو. آگے فرمایا وَأَصْحَابِي، اور میرے صحابہ جس چیز پر ہیں اس کو لازم پکڑو. یہاں صحابہ سے مراد کوئی 1 2 3 4 صحابہ نہیں، بلکہ جماعت صحابہ مراد ہے. اصحاب یہ جمع ہے صحابیون کی، لہذا اس سے جماعت صحابہ مراد ہے. اب پورا نام پڑ گیا اہل السنت والجماعہ، یعنی وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ ہے، اور وہ راستہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ہیں. میں اور ذرا واضح کروں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی باتیں بیان فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب بہت اختلاف تم دیکھو گے، تم لوگ بہت اختلاف دیکھو گے، باتیں واضح نہیں ہوں گی، شک اور تردد والی باتیں تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی. یہ فرمایا ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ، جو میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ بہت اختلاف دیکھے گا. اس روایت کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ روایت یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس وقت تم لوگ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے رہنا. دیکھیے یہاں پر بھی وہی بات آ گئی، صرف اپنی سنت کو نہیں کہا بلکہ اپنے ساتھ شامل کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو بھی. اور بھی آپ جتنی جگہ دیکھیں گے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی سنت کو پکڑنے کی بات نہیں فرمایا. ایک جگہ فرمایا سنتی و سنت اطرتی،
میری سنت اور میرے عطرت کی سنت. عطرت سے کون مراد ہے؟ اس میں علماء کا ذرا سا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے صرف اہل بیت مراد ہے، کوئی کہتا ہے خلفائے راشدین مراد ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پورے صحابہ رسول اللہ کے آل و اولاد ہیں وہ مراد ہیں. چاہے جو معنی بھی مراد لے لیا جائے، مگر یہ بات تو بالکل یہاں پر واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی بھی سنت کو لازم پکڑنا. ایک اور میں استدلال پیش کرتا ہوں. یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے. یہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. بہت توجہ کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ سے خیر کی بات دریافت کرتے تھے. یا رسول اللہ کوئی اچھی سی دعا بتلا دیجئے، کوئی ثواب کا کام بتلا دیجئے، نجات کیسے حاصل ہوگی، جنت میں کیسے جائیں گے، اللہ کیسے راضی ہوگا. لوگ آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کرتے تھے. لیکن میں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، لیکن میں اکثر و بیشتر شر کی باتیں نبی سے پوچھا کرتا تھا. کیوں؟ اس خوف سے کہ میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس لیے میں چاہتا تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے، میں چاہتا تھا کہ میں برائیوں کو پہچانوں تاکہ کوئی برائی اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو پہچان جاؤں اور اس سے بچ پاؤں. لہذا میں زیادہ تر آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. یہ روایت ذرا لمبی ہے اور میرے پاس مختصر وقت ہے. آخر میں، اسی روایت کے آخر میں حضرت حذیفہ ابن الیمان نے ایک عجیب سوال کیا. فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہم شر اور خیر پہچان ہی نہ پائیں، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فماذا تأمرون، یہ لفظ ہے بخاری شریف میں. آپ کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی ایسی بات پیش آ جائے، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ، ایسا مسئلہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آوے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، اس وقت آپ ہمیں کیا رائے دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلزم الجماعت و امامہم، ایسے وقت میں تم جماعت کو لازم پکڑنا اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. بخاری شریف کا لفظ ہے. جماعت کون جماعت؟ آپ بتائیں، ذرا دھیان اپنا بڑھاویں. جماعت ظاہر سی بات ہے اسی امت کی جماعت مراد ہے. اس امت کی سب سے معتبر، سب سے مستند جماعت کون ہے؟ جس کو کامیابی کا، اللہ کی رضا کا پروانہ بھی ملا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر تو کوئی جماعت ہو بھی نہیں سکتی. وہ سرٹیفائیڈ جماعت ہے. ہم لوگ سرٹیفائیڈ جماعت نہیں ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان میں سے ایک عالم میں بھی ہوں، لیکن میں وہ ایسا سرٹیفائیڈ نہیں ہوں. ہم کو سرٹیفکیٹ کسی مدرسے نے دیا ہے. ایک جماعت ہمارے پاس ایسی بھی ہے جس کو کسی مدرسے نے نہیں بلکہ صاحب شریعت نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، رسول نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. وہ جماعت کون ہے؟ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. لہذا جب اللہ کے نبی نے جماعت کا لفظ بولا، جب آپ نے جماعت کا لفظ کہا، اب آپ غور کریں گے کہ جماعت سے کون مراد ہو سکتے ہیں، تو شروع سے لے کر چلیں گے. سب سے پہلے جماعت صحابہ ہی آئے گی اور سب سے زیادہ ویریفائڈ، سرٹیفائڈ جماعت وہی ہے. وہ اس پر اللہ نے بھروسہ کیا، اس پر رسول نے بھروسہ کیا. اللہ نے بار بار یہ کہا کلن وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک صحابہ سے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، بلا تفریق، بلا استثناء. ہر ایک صحابہ سے اللہ کے نبی نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے کہ
الصحابۃ کلہم عدول، یہ نبی کے الفاظ تو نہیں ہیں مگر یہ مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے. یہ جملہ شرح عقائد نسبی کا ہے. الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں. لہذا یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا حذیفہ ابن الیمان سے ان تلزم الجماعت، کہ جماعت کو لازم پکڑنا، اس سے جماعت صحابہ مراد ہے. و امامہم، اور ان کا جو امام جو امیر المومنین ہوگا ان کو لازم پکڑنا. یہ اللہ کے نبی کا یہ حکم، یہ مشورہ کیا صرف حذیفہ ابن الیمان کے لیے ہے یا صحابہ کرام کا سوال پوری امت کے لیے ہوا کرتا تھا؟ ہم سب اپنے دل کی گہرائی سے جانتے ہیں کہ صحابہ کا سوال اور رسول کا جواب پوری امت کے پیش نظر ہوا کرتا تھا. لہذا پوری امت کے لیے یہی سبق ہے کہ جماعت صحابہ کو لازم پکڑنا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. جب ہم اہل السنت کہتے ہیں تو اس کے معنی کو بھی ذرا 2 منٹ کے اندر غور کر لیں. سنت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سمجھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے جی ہاں، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے. پورا قرآن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی نبی کا جو اخلاق ہے وہی قرآن کے اندر بیان ہے. تو جب ہم نبی کے اخلاق پر چلیں گے، نبی کے عقائد اور نبی کے مسائل پر چلیں گے، تو یعنی کہ قرآن پر چل رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اہل السنت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں. اور والجماعت جب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر، قرآن کا جو معنی اور مفہوم صحابہ کرام کو نبی نے بتلایا، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اہل السنت والجماعت کا پورا معنی مختصر انداز میں. نجات کے لیے اہل سنت والجماعت میں ہونا یہ بہت لازم ہے. آپ نے واضح انداز میں سنا کہ جو اہل السنت والجماعت میں نہیں ہوگا وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. یہ بات تو بالکل کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اہل السنت والجماعت ہیں کون لوگ؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، اور آپ بھی کہیں گے کہ ہم ہیں، اور تیسرا بھی کہے گا ہم ہیں، اور چوتھا بھی کہے گا ہم ہیں. لیکن یہ سچائی نہیں ہے کہ سب اہل السنت والجماعت میں سے ہوں. سب نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی معیار دیا گیا ہوگا. اب ہم معیار کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی نے معیار دیا ہوا ہے یہی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے جو سیدھے سیدھے اور پورا پورا اللہ کے نبی اور جماعت صحابہ کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے. ایک فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی ہم صرف قرآن کی مانیں گے، حدیث شریف میں ہم کو شک ہے. حدیث بہت سی روافض نے، خوارج نے اور بدعتی صوفیاء کرام نے، صوفیہ میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ والے بھی اور اہل بدعت بھی. تو بدعتی صوفیاء کرام نے بہت سی حدیثیں گڑھ دی ہیں. لہذا حدیثوں میں ہو گئی ملاوٹ. جب ملاوٹ ہو گئی تو اب وہ ہمارے اعتبار سے گر گئی، لہذا ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے.
ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ان کا یہ نعرہ ہے، اور یہ جماعت بھی ہمارے آپ کے آس پاس موجود رہتی ہے۔ نعرہ بہت خوبصورت ہے، صرف قرآن، اور قرآن سے زیادہ مستند کیا ہے، قرآن سے زیادہ مضبوط کیا ہے؟ اور اگر یہ ہم آپ کے سامنے نعرہ دے دیں کہ کیا نجات پانے کے لیے قرآن کافی نہیں لگتا آپ کو؟ کیا اگر صرف قرآن پر عمل کیا جائے تو جنت نہیں ملے گی؟ کیوں ادھر ادھر کی بات کرتے ہو؟ سیدھے قرآن کی بات کرو، اور قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو کیوں لاتے ہو؟ کیوں کسی کتاب کو قرآن کا درجہ دیتے ہو؟ تو ایک ایمان والے کا ایمان گرمائے گا اور دماغ متوجہ ہوگا کہ بھائی واقعی صحیح کہہ رہا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو ہمیں قرآن کے مقابلے میں دوسری کتاب کی کیا ہی ضرورت ہے؟ کیا واقعی نجات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام پر مکمل چلنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیوں علماء نے اس طریقے سے اتنی کتابیں لکھ ڈالی اور فرقوں میں بانٹ دیا؟ یقیناً اٹریکشن ہوگا، دماغ کو اپروچ کرے گی یہ باتیں، ایسا نہیں ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا جال، گمراہی کی باتیں ایسی تو نہیں ہوں گی جو اپروچ نہ کرے۔ اگر اپروچ نہ کرے تو پھر کیا مطلب ہے؟ کوئی آ کر یہ کہے کہ قرآن چھوڑ دو، گیتا پر عمل کر لو، یقیناً آپ نہیں مانیں گے۔ کوئی کہے قرآن چھوڑ دو، توریت اور انجیل پر عمل کر دو، یقیناً آپ کیا کوئی بچہ نہیں مانے گا؟ کچھ اسی میں سے کہنا ہوگا، تب جا کر امت مسلمہ آپ کی طرف، ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو ایک نعرہ یہ ہوا قرآن۔ لیکن اب ہم غور کریں کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے سنا رسول نے کیا کہا ہے۔ رسول نے کیا کہا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، رسول نے یہ بھی کہا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہ بالنواجذ، نواجذ بولتے ہیں داڑھ والے دانتوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داڑھ والے دانتوں سے اس کو پکڑ کر رکھنا، کسی قیمت پر اس کو مت چھوڑنا۔ داڑھ والے دانتوں سے پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ بہت نہایت مضبوطی سے پکڑنا۔ داڑھ کے دانت میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ رسی پکڑ کر لٹک بھی جائیں گے تو داڑھ کا دانت اس کو برداشت کر لے گا، اتنی اللہ نے اس میں طاقت دی ہے، اتنا مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ اب ذرا سا غور کریں، ایک طرف وہ نعرہ، ایک طرف رسول اسلام کی بات، دونوں میں بہت بڑا ٹکراؤ ہے۔ لہذا کس کی بات کو قبول کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی قبول کی جائے گی۔ لہذا کتنا خوبصورت نعرہ کوئی نہ دے دیں، ہم اس کو کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم کو جنت کی ضمانت، جنت کا راستہ رسول سے بہتر کوئی دکھلا نہیں سکتا۔ آگے آئیں، کسی کا نعرہ یہ ہو کہ بھئی ہم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کو بھی مانتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے قال اللہ وقال الرسول، ہمارا نعرہ صرف قرآن اور حدیث، اور حدیث سے مراد بھی کون؟ صحابہ کا قول نہیں، جماعت صحابہ کا قول بھی نہیں۔ اگر صحابہ کسی مسئلے پر بالکل متفق ہوں، ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہ کیا ہو، تب بھی یہ بندہ اگر اختلاف کرے گا، کہے گا یہ صحابہ نے کیا لہذا اسے ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو جو نبی نے کیا، نبی معصوم ہے، نبی رسول ہے، ہم رسول کے مانیں گے، رسول کے مقابلے میں کسی کے نہیں مانیں گے۔ جب مقابلے کی بات کی جاتی ہے تو آدمی بہت ڈر جاتا ہے، ارے رسول کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں تو واقعی کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ یہ بات پھر آ جاتی ہے، یہاں پر بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ یہ باتیں جو میں نے عرض کی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ما انا علیہ و اصحابی، اگر تم کو نجات پانے والی جماعت میں ہونا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، ما انا علیہ صرف کافی نہیں ہے۔ اگر وہ کافی ہوتا تو رسول یہیں پر خاموش ہوتے، امت کو ایک حرف زائد نہیں دیں گے،
اور امت کو ایک حرف کم بھی نہیں دیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین کے اعتبار سے تمہارے لیے اسلام کو اب پسند کر لیا ہے اور تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. لہذا یہ تو امید نہیں نہ کی جا سکتی کہ اللہ یا اس کے رسول کوئی کچھ زائد بات بول دیں گے یا کچھ کم بول دیں گے. رسول تو اپنے من سے بولتے ہی نہیں تھے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. وہ کب اپنے من سے بولتے تھے؟ ان کے پاس اللہ کا جو پیغام آتا تھا بس وہ اسی کو سناتے تھے. پیغام دو طرح کا ہوتا تھا. اگر وہ پیغام ایسا ہے کہ اس کے لفظ کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کے لفظ کی بھی تلاوت ضروری ہے، تو اس کو قرآن کہتے ہیں. اور اگر وہ پیغام اللہ کا ایسا ہے جس میں رسول کو آزاد کیا گیا کہ آپ اپنے الفاظ میں امت کو سمجھا دیں، تو اس کو حدیث شریف کہتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ حدیث شریف بھی کیا ہے؟ وحی ہے. قرآن وحی ہے، سب جانتے ہیں. قرآن وحی ہے، یہ سب جانتے ہیں. اور حدیث شریف کیا ہے؟ یہ بھی وحی ہے. وہ وحی قرآن مجید جو وحی ہے وہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے. دونوں جبرائیل ہی لے کر آتے تھے. کون سا قرآن ہے؟ حضرت جبرائیل بتاتے تھے یہ قرآن ہے. اور نہ بھی بتلائیں تو قرآن کی زبان الحمدللہ ایسی ہے کہ قرآن خود بتلاتا ہے کہ میں قرآن ہوں. قرآن خود بتلاتا ہے کہ میں قرآن ہوں. میں بطور ایک تازگی کے لیے، لطیفے کے لیے ایک بات عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اور تمہارے تمام مددگار مل کر قرآن مجید کی ایک آیت کی طرح بھی بنا کر لا سکتے ہو تو لاؤ. تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، لاؤ. یہ چیلنج کس کو تھا؟ اہل عرب کو. اہل عرب کو جو زبان پر قادر تھے. مگر کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک آیت بھی بنا کر نہیں لے پائے؟ یہ در حقیقت بہت عجیب بات ہے، عجیب معاملہ ہے. عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کے اشعار کعبہ کے دروازے پر لٹکتے تھے اور جو جنگوں میں برجستہ اشعار کہتے تھے اور جنگوں میں آگ لگ جاتی تھی، جنگیں بھڑک جاتی تھیں، اور جو جنگ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے ان کی عورتیں برجستہ ایسے اشعار کہتی تھی کہ وہ اپنی جان گنوا دیتے تھے مگر جنگوں سے واپس نہیں بھاگتے تھے. ایسے قادر الکلام صاحب زبان ایسے لوگ قرآن مجید کی ایک آیت بنا کر نہیں لا پائے. در حقیقت اب غور کریں گے یہ بہت عجیب ترین حادثہ ہے. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، نوجوان جانتے ہیں اے آئی کا زمانہ ہے. میں نے بھی ایک دن اے آئی سے پوچھا، لکھ کر میں نے ٹیکسٹ میں پوچھا قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ اے آئی نے جواب دیا کہ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کی طرح کی آیت کوئی نہیں بنا سکتا. میں نے اے آئی سے کہا کہ آپ بنا سکتے ہیں؟ اے آئی نے جواب دیا کہ نہیں، اس کو نہ کوئی بنا سکا ہے نہ کوئی بنا پائے گا، اور میرے اندر بھی وہ چھمتا نہیں ہے کہ میں قرآن جیسی آیت بنا پاؤں. یہ جدید زمانے کے اندر. اب میں یہ عرض کرنے لگا کہ عرب والے نہیں بنا پائے تو آخر بات کیا تھی، کیوں نہیں بنا پائے؟ میں بتلاتا ہوں کیوں نہیں بنا پائے، آج آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کلام کرنے کا طریقہ دیا ہے وہ صرف دو دیا ہے، تیسرا کوئی طریقہ اللہ نے دیا ہی نہیں. کون سا طریقہ؟ یا تو آدمی گفتگو کرے گا نظم میں یا آدمی گفتگو کرے گا نثر میں. نثر میں جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، ہم لوگ جو عام طور سے گفتگو کرتے ہیں اس کو نثر بولتے ہیں. یا پھر نظم میں بولے گا، قافیہ پر قافیہ بیٹھا کر مسجع مکفہ کلام بولے گا، جیسے ابھی حافظ صاحب نے آپ کے سامنے سلام کا نذرانہ پیش کیا. ٹھیک ہے، کوئی تیسرا ایسا طریقہ دنیا میں متعارف ہی نہیں ہے کہ تیسرے طریقے سے گفتگو کی جائے. انسان اس پر قادر ہی نہیں. جب قرآن مجید نازل ہوا
تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. جب عرب والے اس کو دیکھتے تھے اور ذرا غور کرتے تھے فوراً پہچان جاتے تھے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فوراً پہچان جاتے تھے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے دماغ میں تھا کہ بھئی انسان یا تو اشعار میں بات کرے گا یا سمپل والی بات کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ نہ اشعار ہے نہ سمپل والی بات ہے. عقائد کا بیان، مسائل کا بیان، واقعات کا بیان، انبیاء کا بیان، تاریخ کا بیان، بیان آسمان کا ہو یا زمین کا، الفاظ ایک طرح کے مگر وہ اشعار نہیں ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. بات چل رہی ہے، آگے مسئلے بدل جائیں گے تب بھی طرز یہی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. عجیب بات نہیں ہے؟ یہ شعر بھی نہیں ہے اور یہ عام گفتگو بھی نہیں ہے، تو آخر یہ ہے کیا؟ اس لیے اہل عرب پہچان جاتے تھے کہ ہو یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ یقیناً کسی ایسی طاقت کا کلام ہے جو کسی اور چیز پر بھی قادر ہے، اور وہ خدا کے سوا اتنا طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہنے لگا کہ جبرائیل دونوں چیزیں لاتے تھے، قرآن مجید بھی اور حدیث شریف بھی. تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قرآن ہے، قرآن خود بتلاتا ہے کہ ہم قرآن ہیں. اور جب حدیث شریف کے مفہوم کو لاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس مسئلے کو امت کے سامنے رکھتے تو اس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا بات آگے بڑھاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ قال اللہ و قال الرسول، بس یہیں پر، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے، تو یہ اس کی بات سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. چونکہ یہ اختلاف اصول میں ہوا، ضابطے میں ہوا. ضابطے میں اختلاف کی وجہ سے فرقے بدل جاتے ہیں، مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے فرقے نہیں بدلتے. حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی 4 مسلک ہیں، لیکن ان چاروں کو اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ چاروں کے طریقے تو الگ ہیں. جب مالکی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی دوسری سورت پڑھتے ہیں، اور ہاتھ باندھتے ہی نہیں، کسی نماز میں وہ ہاتھ نہیں باندھتے. اور جب حنفی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ناف کے آس پاس میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور جب شافعی لوگ نماز پڑھتے ہیں یا حنبلی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض مرتبہ سینے تک ہاتھ باندھتے ہیں. یہ جو اختلاف ہے یہ اصول میں اختلاف نہیں ہے، یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ مسائل میں اختلاف ہے. اور مسائل کے اختلاف سے کبھی بھی فرقے نہیں بنتے. طریقہ کار کے اختلاف سے الگ کمیٹیاں نہیں بنتی. الگ کمیٹیاں کب بنتی ہیں؟ جب رائے کا اختلاف ہو. آپ بھی کمیٹی میں ہیں، آپ بھی کمیٹی میں، آپ بھی کمیٹی میں ہیں، اور تینوں لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کام کریے، آپ اپنے طریقے پر جا کر کام کو انجام دے دیتے ہیں. آپ سے جب کہا جاتا ہے تو آپ اپنے طریقے پر انجام دیتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کام وہی انجام دیتے ہیں. کام کے طریقے میں اختلاف ہے، کام کے اصول میں اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر ابھی دونوں آپس میں اصول میں اختلاف کرنے لگے، ایک یہ کہنے لگے یہ کام ہونا چاہیے اور یہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اب اصول میں اختلاف پڑا، اب اس کے بعد دونوں بڑھ جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ، جس کو یاد رکھیں کہ چاروں مسلک مل کر اہل سنت والجماعت ہیں، یہ چاروں مل کر ناجی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہیں ایک جگہ پر بھی اصول میں اختلاف نہیں کیا. جہاں پر صحابہ میں اختلاف تھا وہاں پر اختلاف کیا. کسی صحابہ نے یوں ہاتھ یہاں پر باندھا، کسی صحابی نے یہاں پر باندھا، کسی صحابی نے چھوڑ کر پڑھا. یہ اختلاف صحابہ سے آیا ہے، لہذا اس میں اختلاف کرنے سے کوئی مسلک مذہب بننے والا نہیں ہے.
لیکن کیا کوئی ایسا صحابی ہے جو یہ کہنے لگے کہ نہیں جماعت صحابہ سے مجھے کوئی مراد نہیں ہے؟ ایسا کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا۔ صحابی سے مسئلہ پوچھتا تھا، صحابی سے مسئلہ پوچھتا تھا، یہ آپ کو بخاری شریف میں بھی ملے گا، دیگر تمام کتابوں میں بھی ملے گا۔ لہذا یہاں پر بھی اپنا ایک چیپٹر ہم لوگ پورا کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف قال اللہ و قال الرسول تو یہ بات ناکافی ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ناکافی ہے، اس حدیث شریف سے ٹکرا رہی ہے۔ آگے چلیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بشاشت ہے نا، کچھ اور بولوں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابی کا نام سنا ہے؟ یمن کے گورنر، کاتب وحی، نبی کے بہت خاص اور نبی کے علوم سے بھرے ہوئے، نبی کے علم سے بھرا ہوا صحابی ہیں۔ ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن گورنر بنا کر بھیجا، جب بھیجنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے باہر آئے اور فرمایا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے گا، کوئی مقدمہ آ جائے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا بکتاب اللہ، اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو تب؟ فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ کیا سٹیک جواب ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سنت رسول اللہ، اگر وہ فیصلہ، اس مسئلے کا حل سنت رسول میں بھی موجود نہ ہو تب؟ اب کیا کہیں گے؟ یہاں تک تو بات ختم ہو جانا چاہیے تھی، یا آج کا اصل استدلال یہ ہے جو میں بتلانا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے بہت بڑی راستہ ہے جس کو مضبوط ہمیں پکڑنا ہوگا، جو گمراہی سے بچانے کے لیے اور ہدایت پر ہمیں اور تمام لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے پیمانہ ثابت ہوگا۔ کیا آگے کا جملہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سنت رسول اللہ میں بھی موجود نہ ہو تب کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور نہایت درجے کے غور و فکر سے کام لوں گا۔ ولا آلو کا میں نے یہ مرادی ترجمہ کیا ہے، یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ ولا آلو کا مطلب لفظی ترجمہ ہے کہ میں لاپرواہی نہیں کروں گا۔ لاپرواہی سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ عام لوگوں والی لاپرواہی، یعنی میں نہایت درجے غور و فکر کر کے، اور جتنی بھی آیتیں اور حدیث ہمارے سامنے موجود رہیں گی تمام کو سامنے رکھ کر مثالیں اور قیاس اور مقیس صلح اور علتیں اور اسباب اور احکام تمام کو تلاش کر کے میں یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کا شریعت میں کیا جواب ہونا چاہیے، جائز یا ناجائز، حلال یا حرام، حق یا ناحق، یہی تو ہے۔ یہ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سنا اجتہد برأیی ولا آلو، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور ان کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا اور کہا الحمدللہ الحمدللہ، کیا ہے جی؟ الحمدللہ علی ما وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے جس نے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے بہت خاص جملہ کہا، رسول کے رسول،
یہ بھی رک کر سوچنے کی بات ہے۔ صحابی ہمارے رسول کے پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ایک رسول سے مراد تو اللہ کا رسول ہے یہاں پر، اور رسول کے رسول سے مراد کہ اللہ کے رسول کے جو پیغام لے جانا والا ہے اس کو بھی یہاں پر رسول کہا۔ کئی باتیں یہاں پر قابل غور ہیں، جس میں مختصراً یہ ہے کہ انہوں نے جب تیسرا راستہ کھولا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور ان کے سینے کو تھپ تھپایا۔ آپ بتلائیے ہمیں، یہی معاذ بن جبل جب اجتہاد کر کے یمن والوں کے سامنے فیصلہ رکھیں گے تو یمن والے کیا کہیں گے؟ دو ہی راستہ ہے، یا تو مان لیں اور تو یہ صحابہ کو ماننا لازم آیا، یا یہ کہیں کہ قال اللہ و قال الرسول کے سوا میں کچھ نہیں مان سکتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یا تو یہ کہتے، لیکن اس کا راستہ بند کیا گیا اور دوسرا راستہ کھولا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابی کوئی اجتہاد کرے وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے، اس پر اللہ کے نبی نے الحمدللہ کہا ہے، یعنی تائید اس کو دے دی ہے، اس کو سرٹیفائیڈ کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ المعجم الاوسط اور مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، دونوں کتابوں میں ہے۔ کیا ہے؟ حضرت علی نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور اس مسئلے میں آپ کی طرف سے کسی حکم کا یا منع کا کوئی بیان نہ ہو تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کتابوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، میں دونوں الفاظ ذکر کر دوں۔ ایک جگہ ہے شاور الفقہاء العابدین، شاور الفقہاء والعابدین، اور ایک جگہ ہے ان تشاور الفقہاء والعابدین۔ ایک جگہ ان ہے، ایک جگہ ان نہیں ہے، مگر دونوں کا مفہوم سیم ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو اس میں فقہاء اور عبادت گزار علماء سے رائے کرنا۔ عابدین سے مراد عام عابدین نہیں ہے۔ جب آپ مسئلے میں مشورہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلے کے جانکار سے کریں گے، اسی کو عالم کہتے ہیں، اس لیے میں نے ترجمہ یہ کیا، فقہاء اور عبادت گزار علماء سے مشورہ کرنا۔ وہ جو یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ جس چیز کا مشورہ کیا جا رہا ہے اس کا بیان نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمَضُّوا عَلَىٰ رَعْيٍ خَاصَّةٍ، کسی ایک خاص بندے کی رائے پر مت ٹک جانا، بلکہ جماعت سے مشورہ کرنا، جماعت فقہاء، جماعت علماء، ان سے مشورہ کرنا۔ بہرحال حدیث میں تو بہت سے استدلال ہیں، سر دست مختصراً اتنا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا راستہ کھولا ہے کہ علماء کی مان کر ان کے مطابق عمل کر سکتے ہو، صحابہ کا جو مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ میں تم لوگوں کے درمیان کتنے دنوں تک رہوں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے درمیان کتنے دنوں تک رہوں گا، میرے بعد تم لوگ ابو بکر و عمر کی اقتداء کر لینا، فاقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، ابی بکر و عمر، میرے بعد تم لوگ ابو بکر و عمر کی اقتداء کر لینا۔ یہ مسئلہ تقلید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے روایت ابھی سنائی، یہ مسئلہ تقلید پر دلیل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے روایت سنائی، یہ مسئلہ تقلید کی دلیل ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، اگر تقلید کا انکار کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پڑھ کر مسئلے کو نکالیں گے، تو اب میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ میں نے جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، یہ تمام باتیں اس نعرے، اس جملے کے خلاف ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ بیان آپ کے لیے آسان فرمائیں گے اور دل و دماغ میں اتاریں گے۔ میں نے خطبے میں
ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت بھی بڑی مشہور، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہر نماز میں اللہ ہم سے کہلواتے ہیں کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم مانگتے ہیں تو ہم کو جاننا بھی چاہیے صراط مستقیم کیا ہے۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کتاب کا راستہ نہیں، لکھت کا راستہ نہیں، کچھ لوگ ہوں گے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ جب لوگوں کا راستہ ہم نے مانگا، یہی تقلید ہو گئی۔ تقلید کی دلیلیں یہاں پر موجود ہیں۔ اب آپ ذرا اور آگے بڑھیں تاکہ بات اور کھلے۔ الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، لیکن ابھی پتہ تو نہیں چلا کہ اللہ نے کن پر انعام کیا۔ ہاں، جن سے انعام چھینا آگے ان کا بیان ہے۔ غیر المغضوب علیہم یہودی ولا الضالین نصارہ، ان دونوں سے پناہ مانگ لی گئی، لیکن جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں، ذرا یہ بھی پتہ چل جاتا تو اور بہتر ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ مائدہ میں، غالباً انعمت علیہم کی اللہ نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم سیم الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ میں تھے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وہاں پر بیان نہیں تھا، یہاں پر بیان ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار لوگوں کا اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ نمبر ایک انبیاء، مسئلہ بالکل واضح ہے، لہذا میں یہاں کچھ نہیں بول رہا۔ نمبر دو صدیقین، صدیقین میں صحابہ سے بڑھ کر کون صدیق ہو سکتا ہے کسی کی جرأت جو دعویٰ کرے؟ ہے کسی کی مجال جو یہ دعویٰ کرے کہ صدیقین کا پہلا مصداق صحابہ کو چھوڑ کر فلاں لوگ ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا صدیقین کا پہلا مصداق جماعت صحابہ ہیں۔ والشہداء، شہداء میں بھی پہلا مصداق صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلایا ہے، وہاں پر بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی جماعتیں نکلتی تھیں اور شہید ہوتی تھیں، ان میں علماء بھی رہتے تھے۔ کوئی جنگ اسلام کی ایسے نہیں ہوتی تھی جن میں علماء نہ ہوں۔ ہم لوگ اسلامی جنگوں سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، اس کی گہرائیوں میں نہیں اترتے، اس لیے بہت جانکاریاں ہمارے نوجوانوں کی کم ہیں۔ لیکن میں پھر بھی بطور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بتلا دوں کہ جب بھی پہلے جنگوں کی جماعتیں نکلتی تھیں، ان میں متقین، تہجد گزار، مشائخ، اللہ والوں کو بھی لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جنگیں ہتھیاروں سے کم اور دعاؤں سے زیادہ جیتی جاتی تھیں۔ کبھی بھی مسلمانوں نے اپنی طاقتوں پر اعتماد نہیں کیا، اللہ کی طاقت پر اعتماد کیا، لہذا اللہ کی طاقت کے لیے اللہ والوں کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ جب اللہ کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کو اپنے ساتھ میں رکھنا لازم ہوا، تو اللہ کا راستہ جاننے کے لیے بھی اللہ والوں کو اپنے ساتھ میں رکھنا لازمی قرار پائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، صراط مستقیم کی پہچان اللہ نے یہ نہیں بتلائی کہ صرف نبی کا راستہ، لہذا جو یہ کہتا ہے کہ ہم صرف نبی کے راستے کو لے کر چلیں گے، اس کی بات غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف جائے گی اور حدیث کے بھی خلاف جائے گی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک آیت پڑھ کر آپ کو سنایا ہوں، آیتیں اور بھی ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہیں۔ اشارہ کرتا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، تمام تفسیر میں اٹھا کر دیکھیے، سبیل المومنین سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ ان کے راستے سے جو ہٹے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چھوٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کی پکڑ کر لیں گے۔ اللہ اس کو دھمکا رہے ہیں یہاں پر۔
لہذا یہ بات واضح رہے کہ یہ نعرہ بھی دینا کہ تقلید غلط ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر طعن و تشنیع کرنا یا ان کو کم علم ثابت کرنا یا یہ کہنا کہ ان کے ماننے والے لوگ بدعتی یا گمراہ ہیں، محترم بھائی اور دوستوں، یہ سب واہیات باتیں ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ ہوتا کیا ہے، علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، علم ایک گہری چیز ہے۔ جس طریقے کی ہماری زندگیاں ہیں ان میں رہ کر ہم باریک علم نہیں حاصل کر سکتے، یہ تو علماء کا کام ہے، یا کم از کم عالم نہیں ہے تو بے پناہ وقت کی ضرورت ہے، بے پناہ کتاب کے مطالعے کی ضرورت ہے، تب امت کا نوجوان، امت کا عام طبقہ اس نتیجے تک پہنچے گا جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مگر سب کے پاس اتنی فرصت تو نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ راستہ بنایا ہے کہ عام لوگ اپنے کاموں میں لگے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور صرف ان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی پر جمے رہیں۔ یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک بات عرض کر کے۔ آپ کہیں گے بار بار ایک بات، بس یہ آخری بات۔ آپ کو دور دراز جانا ہے، راستہ دشوار گزار ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ راستہ دشوار گزار اس کی دلیل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری سے، یا ابا ذر خفف الحمل فإن العقبۃ قعود، کاف چھوٹا کاف حمزہ واو دال قعود، اے ابو ذر زندگی میں اپنے بوجھ کو ہلکا رکھنا، مطلب بہت دنیا مت کمانا، بہت دنیا مت بنانا، بہت حساب کتاب اللہ پاک کے اس کا انتظام مت کر لینا، فرمایا دنیا اپنی ہلکی رکھنا کیونکہ گھاٹی بہت دشوار گزار ہے۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ ایسے والا ہے، ایسے والا نہیں ہے، اترنے والا ڈھار نہیں ہے کہ بس سرسر سرسر گاڑی چلے گی، چڑھنے والا ڈھار ہوتا ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ پر بوجھ لاد دیا جائے اور بھی زیادہ مشقت ہوگی، اور اگر بوجھ طاقت کے اوپر ہو تو بہت مشقت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنا بوجھ ہلکا رکھنا، کیونکہ عقبہ بولتے ہیں، عقبہ بولتے ہیں عقبۃن عین قاف بڑا کاف با تا، اس والے راستے کو جو پہاڑ کی طرح چڑھتا ہے۔ فرمایا فإن العقبۃ قعود، عقبہ بہت دشوار گزار ہے۔ تو یہ جو شریعت کا راستہ ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے۔ گناہوں کی کثرت، خواہشات کی کثرت، گمراہیوں کی کثرت، ضروریات کی بھرمار، بہکانے والوں کی بھرمار، یا خدا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، نکال بھی لیتے ہیں تو کس طرح دین پر عمل کریں۔ پورا سماج کھڑا ہو کر روکتا ہے، آپ بارات نہ نکالیں، پوری دنیا آپ کو ٹوکے گے کہ صاحب کیوں بارات نہیں نکالتے، آپ رسم و رواج نہ نبھاویں، لوگ آپ کو بچنے نہیں دیں گے، آپ کو ملوث کریں گے کہ سب کرتے آپ کو بھی کرنا ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو بہت برے ٹھہرائے جائیں گے۔ تو دین کا راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ اب دشوار گزار یہ جو راستہ ہے، آگے فرمایا وَخُذِ الزَّادَ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، اور زاد تقویٰ بھی رکھنا اس لیے کہ سفر طویل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کی ایک مثال بنائیے۔ ہم یہ کہیں کہ آپ کو 400 کلومیٹر 600 کلومیٹر سفر کرنا ہے، اور سفر بھی ایسی جگہ کرنا ہے جہاں پر آپ نے ابھی کبھی بھی کیا نہیں ہے، آپ کبھی گئے نہیں ہیں، آپ کے لیے وہ جگہ بالکل انجان ہے۔ یہ ہم نے مثال بنا لیا۔ اب وہاں پر آپ کیسے پہنچیں گے؟ اس کا دو راستہ ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے نکل جائیں اور لوگوں سے پوچھتے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس میں وقت کتنا خرچہ ہوگا اور آپ کیسے پہنچیں گے کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی، جس جگہ آپ سفر کر رہے ہیں وہ دشمنوں سے بھری ہوئی جگہ ہے، کیونکہ ہم لوگ شیطان اور خواہشات سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی مثال میں رکھیے،
دشمنوں کی سرزمین پر آپ سفر کر رہے ہیں، اس میں آپ راستہ پوچھیں گے تو آپ کو منزل تک پہنچنے دے گا؟ کبھی بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک طریقہ اور ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی ایسے آدمی کا سنگ ساتھ آپ کو مل جائے جو اس راستے سے واقف ہے۔ اب آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں یا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں، اس کا سنگ ساتھ ہو لیں، وہ جہاں پہنچے گا وہیں آپ کو جانا تھا، تو آپ خود بخود پہنچ جائیں گے کہ نہیں؟ یقیناً آپ خود بخود پہنچ جائیں گے۔ بالکل یہی مثال ہمارے شریعت، ہمارے دین کی ہے۔ خود تحقیق کریں گے، خود اپنے سے کریں گے۔ خواہشات، شیطان اور دماغ استھر نہیں ہے، دماغ کے الگ الگ خیالات ہیں۔ دماغ استھر ہوتا تو اختلاف ہی نہ ہوتا۔ آج دنیا میں جتنے اختلاف ہیں عقل کے استعمال کی وجہ سے ہیں، عقل کے استعمال کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر عقل کو استعمال کریں گے ادھر ادھر بھٹک جائیں گے۔ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ جو اس کا جانکار ہے اس کے ساتھ ہو لیں۔ یہی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے صراط الذین انعمت علیہم میں، کہ جو اس کے جانکار ہے اس کے ساتھ ہو لیں۔ اس کے جانکار نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صحابہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی راستہ جانتے تھے، یہ تو فیکٹ ہے، پکی بات ہے۔ اب جو کچھ راستہ جانتے ہیں وہ علماء حقانیین، علماء برحق، یہ بھی شریعت کا راستہ جانتے ہیں، کون چیز جائز ہے، کون ناجائز ہے، کون مکروہ ہے، کون اللہ کو پسند ہے، کون ناپسند ہے۔ اس مسئلے میں اللہ کا حکم نہیں ملا، رسول کا حکم نہیں ملا، اجتہاد کر کے یہ کیا نکل سکتا ہے، بے شمار باتیں ہیں، اس کے واقف کار علماء کرام ہیں۔ لہذا خیر کا راستہ یہ ہے کہ مستند معتبر ایسے عالم کی پیروی کر لی جائے جو اہل سنت والجماعت کی کڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ خیر کا راستہ ہے۔ میں نے بتلایا وہ جہاں پہنچے گا آپ بھی خود بخود وہیں پہنچیں گے۔ اور جب مستند معتبر اہل سنت والجماعت کا عالم ہوگا وہ یقیناً صراط مستقیم پر پہنچے گا، تو انشاءاللہ ہم سب بھی صراط مستقیم پر پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دے، اپنے دین اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آسان فرما دے۔ ہمارے دلوں میں اللہ حق اور باطل کو پہچاننے کے استعداد پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔